فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنا اور اس کی جو فضیلت ہے کہ مرنے کے بعد ہی جنت، کیا حقیقت میں یہ حدیث ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے. یہ جو فضیلت ہے جنت میں داخلے کی، یہ صحیح حدیث ہے. تو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اب فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے یا سنتوں کے بعد پڑھی جائے، یہ اہم پوائنٹ کی بات ہے، فقہی مسئلہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں صلاۃ مکتوبہ، فرض کے بعد. اب بعض فقہا اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ فرض کے بعد کا مطلب فوراً بعد، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں فرض سے بات مراد یہ ہے کہ یہ اشراق، اوابین، تہجد کے بعد نہیں ہے، بلکہ فرض کے بعد یہ کا مطلب دوسرے نوافل سے احتراز ہے. تو فرض کے بعد جب اس کی تکمیل ہو جائے سنتوں کے ذریعے، تو فرض اور سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد ہے. اس مسلک کی دلیل کیا ہے؟ دوسری حدیثیں جن میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنی دیر توقف کرتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے. پھر آپ سنتیں پڑھتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے وہاں پہ. تو اس طرح دونوں حدیثوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ تطبیق، کیونکہ اس میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے سنتوں اور فرائض میں، کیونکہ حدیث میں اور بھی بہت سارے وظائف آئے ہیں. تو ہماری رائے یہی ہے کہ وہ سنتوں کے بعد پڑھیں اور صرف اللہم انت السلام والی دعا فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں. اچھا بھائی، باقی ان میں کہیں بھی ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں، ایسا نہیں ہے. یہاں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں ان کے اپنے تفردات ہیں، یہ اپنی تحقیق مارکیٹ میں لائیں. تو میری اپنی تحقیق نہیں ہے. آپ فقہ کی کسی معتبر کتاب میں دکھا دو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہے کسی فقہ کی جو، بلکہ اس کے خلاف ملے گا آپ کو. تو یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے. جو اوریجنل سچی مچی کا فقہ حنفی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. کچھ چیزیں ہم لوگ شروع کر کے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز تھوڑی امام حنیفہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو کہیں بھی نہیں کوئی دکھا سکتا امام حنیفہ نے کہا ہو یا صاحبین نے کہا ہو. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، آپس کے کام مشورے سے بولو بھائی طے کرتے ہیں اور ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس سے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کس کا پتہ چلتا ہے؟ مشورے. مشورے کو عربی میں کہتے ہیں استشارہ. کیا کہتے ہیں؟ استشارہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے ہاں استشارہ کی ویلیو زیادہ ہے یا استخارہ کی؟ استخارے. قرآن کس کی ویلیو بڑھا رہا ہے؟ استشارے کی. کیوں؟ خوب سمجھیں. استخارہ دعا ہے، استشارہ کامیابی تک پہنچنے کا ایک ظاہری سبب ہے. استخارہ دعا ہے، دعا اللہ سے مشورہ نہیں ہے، دعا ہے. اس میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی. اے اللہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے مجھ سے. اس میں کوئی اللہ سے مشورہ نہیں مانگا گیا کہ اللہ یہ بہتر ہے تو خواب میں پیلا آ جائے تو نیلا آ جائے تو لال آ جائے تو سگنل مل جائے. قیامت تک استخارہ کرتے رہو گے، کوئی سگنل نہیں ملے گا. اور اگر سگنل ملے گا تو اللہ اس کے رسول نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ یہ میری طرف سے سگنل ہے. شیطانی تصرف بھی ہو سکتا ہے، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو پھر کریں کیوں استخارہ جب کوئی سگنل ہی نہیں مل رہا؟ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے دعا کیوں کریں، تو بھائی دعا تو ویسے ہی کی جاتی ہے، اللہ جو بہتر ہے وہ کیا کر دے؟ مقدر کر دے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب دعا ہی کرنی ہے تو پھر وہ استخارہ کو الگ سے کوئی کیوں کہا گیا؟ ویسے ہی دعا کر لیتے. پھر یہ مخصوص طریقے سے دعا پڑھنا اور پھر 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی عام دعا میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے عام دعا کی قبولیت کے امکان سے. بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے.
پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, استخارہ نکالا, یہ آیا استخارہ نکالا, ہم نے تو وہاں رشتہ بھیجا, استخارہ بھی نکال لیا, پازیٹو آ گیا. وہ بھائی نہیں, کچھ نہیں نکلا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. پازیٹو آ گیا تو وہ تمہارا کوئی کرونا تھوڑی ہے جو پازیٹو آئے گا. ہاں کرونا ہوتا ہے, پازیٹو بھی ہوتا ہے, کبھی نیگیٹو. پریگنینسی میں خواتین ٹیسٹ کرواتی ہیں, کبھی پازیٹو آتا ہے, کبھی نیگیٹو آتا ہے. تو آپ اگر پریگننٹ ہیں تو پھر جائیں استخارہ نکالیں, پازیٹو آ گیا تو اس کا مطلب امید ہے آپ کو. تو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. دعا ہے, دعا, اے اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو نہ کر. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اگر استخارے کے بعد میرا دماغ اس طرف چلا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میں نے کہا استخارہ نہ بھی ہو, دماغ اگر اس طرف چلا جائے تو چاہے استخارے کے بعد جائے چاہے استخارے سے پہلے جائے. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا دماغ اس طرف جا رہا ہے کر اس طرف والا کام رہا ہے. تو اللہ نے پھر کھوپڑی میں دماغ دیا کیوں ہے؟ یہ دماغ اس لیے دیا ہے نا کہ جس طرف جائے تو تم نے بھی اسی طرف جانا ہے. دل جس طرف جائے اس طرف نہیں جانا. دل کبھی غلط طرف جا رہا ہوتا ہے, کبھی صحیح طرف جا رہا ہوتا ہے. تو دل کو فالو نہیں کرنا ہے, فالو کھوپڑی کو کرنا ہے. تو آپ تو میں نے کہا خوش قسمت ہو کہ آپ کا دماغ ایک طرف جا رہا ہے, تو اس کا مطلب جاؤ ادھر, چاہے استخارہ نکالا ہو یا نہ نکالا. ہاں استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ کام آسان ہو جائے گا, اللہ کروا دیں گے. کرنا تو وہی ہے چاہے جدھر کھوپڑی جا رہی ہو, چاہے استخارہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو. تو استخارے کی بھی ویلیو ہے. ما خاب من استخارہ, حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یہ دعا قبول ہوتی ہے, لیکن ہے چونکہ دعا, اور جب انسان کے پاس اسباب ہو کسی کام تک پہنچنے کے اور دعا بھی ہو, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو دعا چھوڑ دے گا اس نے ایک عبادت چھوڑی ہے, غلط کیا اس نے. لیکن عین ممکن ہے دعا کے بغیر بھی کام ہو جائے, امکان ہے, دعا سے قبولیت کا امکان زیادہ ہے. لیکن جو اسباب چھوڑ دے گا وہ تو ناکام ہوگا ہی ہوگا لازمی, پھر 100 دفعہ بھی دعائیں مانگتا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو روزی کمانے کا سبب کیا ہے؟ محنت کرنا, کوئی ہنر پیدا کرنا, یہ ہے نا. اب آپ نے وہ سبب اختیار نہیں کیا, دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے روٹی دے دے, مجھے پراٹھے دے دے, مجھے انڈے دے دے, مجھے یہ دے دے, تو گندے انڈے آئیں گے ابا کی طرف سے, وہ اٹھا کے ماریں گے آپ کو. کم بخت گھر میں پڑا رہتا ہے, کماتا نہیں ہے, یہ والے انڈے ملیں گے. امتحان جب دیں گے تو رزلٹ میں انڈا ملے گا آپ کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ صبح لیلۃ القدر میں مانگتے رہے ساری رات دعائیں, اللہ مجھے کامیاب کر دے, اللہ مجھے کامیاب کر دے, اللہ مجھے کامیاب کر دے. بے روزگار ہے, اللہ میری شادی کرا دے. تو بھائی رشتے والے سب سے پہلے تو روزگار دیکھتے ہیں نا. اب دعائیں مانگ رہے لیلۃ القدر کی راتوں میں اٹھ کے, اللہ میری 4 کرا دے. لوگ 4 کر کے بیٹھے ہیں, میری 1 کرا دے. رو کے پاگل ہو جائے, کخ بھی نہیں ہونے والا. کیوں؟ اسباب اختیار نہیں کر رہا. بھائی جب لڑکی والوں کے ہاں پیغام بھیجو گے, سب سے پہلا سوال کرتا کیا ہے؟ منڈا کرتا کیا ہے؟ پنجاب میں ہوگے تو پوچھیں گے منڈا کرتا کیا. آپ نے کہا لکڑ کا کاروبار ہے, لکڑیوں کا بزنس ہے, تو وہ پوچھیں گے کہ مسواک بیچتا ہے یا کوئی کارخانہ ہے. ان کو بیوقوف بنانا آسان؟ بولو بھائی نہیں ہے. تو اسباب پورے اختیار کرو پھر دعا مانگو. اسباب آپ نے پورے اختیار کیے کہ بھائی بزنس بھی کر لیا آپ نے, پڑھائی میں نمبر بھی اچھے آ گئے, اچھی جاب مل گئی, اور جناب اسٹیبل ہو گئے. اب آپ اس قابل ہوئے کہ کہیں پیغام بھیجیں گے تو قبول ہوگا. پھر اگر قبول نہیں ہو رہا دعا مانگو, اے اللہ میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا, پھر بھی کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اب دعا مانگو, انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. نہیں تو آخرت میں, نہیں تو ذخیرہ ہو جائے گا اللہ کے پاس, نہیں تو ثواب تو مل جائے گا دعا مانگنے کا. تو اسلام میں اسباب پہلے ہیں, اس کے بعد دعائیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہے نا, غزوہ خندق میں اپنے دفاع کے لیے پوری صلاحیتیں صحابہ کی جھونک دی میدان میں, چاروں طرف خندق کھود دیے ڈیفنس کے لیے, دشمن آ نہ سکے, بھوک برداشت کی, پتھر باندھے, جو آپ کے بس میں تھا دشمن کو روکنے کے لیے وہ کر لیا. بدر میں دیکھو
لڑائی ہوئی ہے, 313 مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا اللہ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو لے آتے, ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں. لیکن اب ہتھیار ڈال کے بیٹھ نہیں جائیں گے, لڑیں گے. کیا کریں بھائی, اب یہ تو نہیں کہ وہ 1000 ان 313 کو کاٹ کے چلے جائیں. جو ہمارے بس میں ہے ہم نے کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے, اے اللہ اگر ان کو شکست ہو گئی, لم تعبد, قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. اے اللہ تیرے ہاتھ میں, ہم نے تو جو کر سکتے تھے وہ کر لیا, کچھ بھی نہیں ہے, چند گھوڑے ایک آدھ تلواریں, اب کیا کریں بھائی. پوری صلاحیتیں, پورے اسباب میدان میں جھونک دیے. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, جعفر طیار کو, حمزہ کو رضی اللہ عنہم, اپنے ان جگر کے ٹکڑوں کو میدان میں لا کے کھڑا کیا ہے اور بتا دیا کہ اللہ اسباب کی دنیا میں اب فتح کی امید نہیں ہے, لیکن اب تو دیکھ لے, ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا. لیکن اگر یہ قتل ہو گئے, یہ شہید ہو گئے, یہ ختم ہو گئے, تو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا. آج سب استخارے پہ ٹرخا رہے ہیں, سب سارے کام مسلمان کے کس پہ ہو رہے ہیں. یہاں تو پتہ نہیں, ہمارے اگر سائنسدان گئے نا چاند پہ تو استخارہ نکالیں گے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا نکالیں گے, استخارہ نکالیں گے. چاند پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, نکلے گا پھر پتہ نہیں کیا نکل کے آ جائے. استخارے کی ویلیو کا میں انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو نبی نے سکھایا ہے. نبی کا سکھایا ہوا استخارہ کچھ اور ہے, پبلک جو استخارہ کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے. تو پوری صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد ظاہری گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلے کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, غزوہ خندق میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ اتنی بڑی جماعت سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں, ہم تھوڑے سے کیسے لڑیں گے. تو پہلا فیصلہ ان سے لڑنا نہیں ہے. لڑنے کا مطلب خود سے حملہ نہیں کرنا. دوسرا فیصلہ ان سے دفاع کرنا ہے, کیونکہ دفاع کے لیے طاقت ضروری نہیں ہے, دفاع تو کرنا ہی کرنا ہے نا. یہ تو ہمیں مار دیں گے مدینہ میں آ کے, ختم کر دیں گے. تو اب آپ کے سامنے ہدف کیا تھا, ان کو کسی طرح مدینہ آنے سے روک دیا جائے. روکنے کا کے لیے آپ نے مشورہ لیا صاحب, استخارہ نہیں نکالا کہ یہ بھائی حضرت ابو بکر سے کہو آپ وہاں استخارہ نکالیں, آپ وہاں استخارہ نکالیں کہ کیسے ان سے بچا جائے. نا 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 نا, امرہم شورا بینہم. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. مشورے میں یہ ہوگا کہ عین ممکن ہے کسی کا دماغ ایسی بات کی طرف چلا جائے جس طرف آپ کا دماغ, ارے بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے یار, اتنی اہمیت سے میں وہ کر رہا ہوتا ہوں جیسے بھی وہ ایک دم وہیں پہ رک جاتے ہیں. مشورے میں فائدہ کیا ہوتا ہے, مختلف رائے جب سامنے آتی ہیں تو بعض دفعہ ایسی رائے سامنے آ جاتی ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی, تو فیصلہ کرنے میں آسانی. مشورہ وہ نہیں کرتا جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ہر پہلو سے غور کر لیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے بہت سے پہلو آپ کے سامنے ہو ہی نہیں. این ممکن ہے جب آپ مشورہ لو تو کچھ ایسے پہلو سامنے آ جائیں جن کی طرف آپ کا دماغ گیا ہی نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا, مشرکین نے کہا آپ اب احرام کی حالت میں آ چکے تھے, آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. اب شریعت میں حکم ہے کہ احرام کو کھول کے سر مڈوایا جائے, سر منڈائیں گے تو احرام کھلے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا سر مڈالو اور احرام کھول دو. یہ ایسے ہی جیسے نماز میں نیت توڑنے کا کسی کو کہا جائے, مشکل کام ہوتا ہے نا. تو صحابہ نے کہا ہم نے احرام میں آ گئے, عمرہ کیے بغیر تو احرام کھول نہیں سکتے نا, اب کیسے کھول دیں احرام, دم بھی دینا پڑتا ہے اس میں اور عمرہ بھی واجب ہو جائے گا. تو ایک عبادت کو ادھورا چھوڑ کے ہم کیسے احرام کھول دیں, سر منڈا کے ابھی عمرہ کیا نہیں ہے اور احرام میں آ کے ہم کیسے احرام کھول دیں, کیونکہ پہلے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا. اور کھولے بھی مشرکین کے کہنے پر, کافروں کے کہنے پر, اور ان کا کوئی مطالبہ بھی معقول نہیں ہے, سارے غلط مطالبے. تو ان کی غلط مطالبے بھی مانیں اور عمرہ بھی چھوڑ دیں اور احرام بھی اتار دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, صحابہ کی نہیں دل مائل ہو رہا تھا, تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کیا کریں.
انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو حکم نہ دیں, خود سر منڈا کے احرام کھول دیں, آپ کی دیکھا دیکھی یہ کر لیں گے. کہیں نہیں ان کو, عمل کر کے دکھائیں. کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا نا کہ یہ تو ایک غلط کام ہے, تو جب نبی کو دیکھیں گے کرتا ہوا تو بھائی نبی سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے, تو جتنا بھی آپ ان کو کہتے رہیں گے یہ نہیں مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا, انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کہیں. پیغمبر خدا ہو کر بھی مشورہ لے رہے ہیں کہ بھائی کوئی ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو میرے ذہن میں نہیں ہے. تو مشورے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ جو مشورہ نہیں لیتا وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھتا ہے, اور اللہ کو فنٹر سمجھنے والے پسند, فنٹر گیری اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور بھائی ہو سکتا ہے تم بڑے فنٹر ہو, بڑے ذہین ہو, لیکن ممکن ہے دوسری کی دماغ ایسی طرف چلا جائے تمہارا ذہن نہ گیا ہو. کیا خیال ہے بھائی, غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں. تو ہمارے نبی نے تو سکھایا ہے, آپ سے بڑا, آپ سے زیادہ ذہین کون ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ پر عمل کیا کہ بھائی کہنے کا فائدہ نہیں ہے, سر منڈا لو. جب صحابہ نے دیکھا نبی نے سر منڈا لیا تو بہت سب نے سر منڈانا شروع کر دیا, سب نے احرام کھول دیا. تو ہم ہوتے استخارہ, ہر چیز میں استخارہ, استخارے پر فیصلے ہو رہے ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ استخارہ کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور بیڑا غرق کر رہے ہیں. زیادہ تر نکاح کے موقع پہ استخارے نکال کے رشتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. یہ تو بہت ہو رہا ہے. اچھا بھلا رشتہ آیا بہن کے لیے, بیٹی کے لیے, استخارے میں نہیں آیا, ٹھیک ٹھاک رشتے کو چلتا کر دیا, کسی مکھنجو سے شادی کر دی کیونکہ وہ استخارے میں آ گیا. میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا استخارے میں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, تو پتہ نہیں لوگ بیوقوف کیسے بناتے ہیں. تو یہ بیوقوف بناتے ہیں تو یہ مزاح کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں بھائی.